ہم پاکستان کی فیکٹریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی زراعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے محنت کش ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تنخواہ دار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی معیشت تب ترقی کرے گی جب پاکستان کی نمائندہ جماعت یہاں حکومت کرے گی، جس کے دل میں پاکستان کے عوام کا درد ہے، جس کے دل میں عمران خان کا نظریہ ہے، جس کی آنکھوں میں وہ نظریہ ہے، جس کے ذہن میں وہ نظریہ ہے، جس کی خاطر عمران خان اب 3 سال سے جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جھوٹ ہے، یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تمام جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، ہم نوٹس بھی دیں گے ان لوگوں کو، ان وزراء کو جنہوں نے جھوٹ کھڑا، جنہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا قاسم خان نے پاکستان کی معیشت کے خلاف کوئی بیان دیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس جھوٹ کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، پاکستان کی معیشت کے بہت سے مسائل ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کا تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ آئین پاکستان صوبوں کو پاکستان کے ٹیکسوں میں، وہ ٹیکس جو یہاں سے اٹھتے ہیں، جن کا بڑا حصہ کراچی شہر سے حاصل ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے جو ٹیکس حاصل کیے جاتے ہیں ان کو ایک ڈویزبل پول میں ڈالا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس ہو، سیلز ٹیکس ہو، کسٹمز ڈیوٹی ہو، ایکسائز ہو، اور پھر اس ڈویزبل پول میں سے صوبوں کو آئین پاکستان کی روح سے کم از کم 57.5% دیا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو تعلیم دیں، وہ آپ کو خوراک دیں، زراعت کا بہتر انتظام کریں۔ یہ تمام فرائض جو ہیں صوبوں پر ڈال دیے گئے ہیں۔ صوبے ان فرائض کو تبھی پورا کر سکیں گے، سر انجام دے سکیں گے، جب ان کے پاس سرمایہ ہوگا، وہ رقم ہوگی جو آئین پاکستان کی روح سے ان کو ملنی چاہیے۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہر سال تعین کرتا ہے کہ صوبوں کو کیا رقم ملنی ہے۔ اب صورتحال آج یہ ہے کہ صوبوں سے رقم کھینچی جا رہی ہے۔ صوبوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم وفاق کے حوالے کر دو۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وفاقی وزیر خزانہ جو تھے وہ لاڑکانہ گئے، زرداری صاحب سے ملے، وہاں التجا کی کہ سندھ کا جو پیسہ ہے وہ وفاق کو دے دیا جائے، 100 ارب روپے۔ اسی طرح پنجاب میں یہی صورتحال ہے، پنجاب سے پیسہ لے کر وفاق کو دیا جا رہا ہے تاکہ وفاق کی جو شاخرچیاں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا آپ جانتے ہیں کہ جو قبائلی علاقہ جات تھے ان کے انضمام کے بعد ایک بڑا صوبہ بن چکا ہے، اس کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ضم شدہ جو علاقے ہیں یہ غریب علاقے ہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت ہر صوبے کو جو رقم ملتی ہے اس میں صوبے کی آبادی کو دیکھا جاتا ہے، صوبے کی غربت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت ایک نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے یہ بننا تھا، 2021 میں اس کو بن جانا چاہیے تھا، لیکن آج دن تک یہ نہیں بن سکا۔ حکومت گرا دی گئی۔ یہ عمل ہو رہا تھا جب ہماری حکومت گرا دی گئی، اور آج 4 سال گزرنے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کو اس کے حق کے مطابق نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں سے رقم نہیں دی جا رہی، اور یہ رقم سالانہ 170 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جس کو اگر خرچ کیا جاتا ان علاقوں میں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جو اب ضم شدہ ہیں، تو وہاں جو دہشت گردی آپ کو نظر آتی ہے، جو غربت آپ کو نظر آتی ہے، یہ نظر نہ آتی۔ 170 ارب روپیہ ہے جو خرچ ہونا تھا اور خرچ نہیں کیا جا رہا سالانہ۔ تو یہ ہے پاکستان کا المیہ، اور پھر رونا رویا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، غربت ہے۔ غربت سے مایوس لوگ، وہ لوگ جن کے پیاروں کو آپ نے مارا آپریشنز کے ذریعے، اگر وہ دہشت گرد جماعتوں کی جانب مائل ہوتے ہیں تو پھر قصور آپ کا ہے، آپ کی ان پالیسیوں کا ہے جن کے نتیجے میں آپ نے اس تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی بات کریں گے، غریب کی بات کریں گے، دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ ہم وہ آپ کو حل دیں گے جو اصلی حل ہے۔ حل لوگوں کو بے گھر کرنا نہیں ہے۔ آج وادی طرا میں 1,70,000 لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ وہاں آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، انفراسٹرکچر بنانا ہے، وہ رقم خرچ کرنی ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کا حق ہے، وہ رقم نہیں دی جا رہی۔ وہاں نہ معیشت ترقی کر رہی ہے، وہاں نہ غربت کم ہو رہی ہے، وہاں نہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو وہاں پھر آپ روتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں حالات کیوں خراب ہیں۔ یہ سراسر وفاق کا قصور ہے، وفاقی حکومت کا قصور ہے، اس نظام کا قصور ہے جو غریب پرور نہیں ہے، غریب کش ہے۔
تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے۔ کل پشاور میں ہم نے اعلان کیا عمران خان رہائی موومنٹ کا۔ یہ موومنٹ پورے پاکستان کی رہائی کی موومنٹ ہے، یہ حقیقی آزادی کی موومنٹ ہے۔ یہ وہ موومنٹ ہے جس نے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، جس نے پاکستان کے آئین کو، جس کو مسخ کر دیا گیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اس کو بحال کرنا ہے تاکہ صوبوں کو حق ملے، غریب کو حق ملے، انسانوں کو عزت ملے۔ آج نہ انسان کی عزت ہے، نہ غریب کی روزگار ہے، نہ صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ تو ہم نے جو کل جس موومنٹ کا اعلان کیا ہے، اس میں ہم پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں، ہر نوجوان کو، بچے کو، بوڑھے کو، بہن کو، ماں کو، آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اپنی حقیقی آزادی کی آواز بلند کرو۔ عمران خان کی آزادی میں تم سب کی آزادی ہے، ہم سب کی آزادی ہے، اس نظام کی بحالی ہے۔ تو یہ موومنٹ ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک آئینی موومنٹ ہے، یہ ایک قانونی موومنٹ ہے۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم کوئی متشدد جتھا قائم کرنے جا رہے ہیں، لغو ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ ہم اس دھرتی پر چلیں گے، دھرتی پر چلنا ہمارا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15 رائٹ ٹو موومنٹ ہمیں دیتا ہے۔ یہ حق تو ہمیں انگریز سامراج نے بھی دیا تھا، ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کیا سڑکوں پر چل کر، اپنی آواز بلند کر کے۔ وہ حق جو انگریز دیتا تھا، وہ حق آج ہمیں یہ نظام نہیں دے رہا۔ وہ سندھ کی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، یا وفاق کی حکومت ہو، یا بلوچستان میں جو نظام قائم ہے وہ ہو، وہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دے رہا۔ آواز بلند کرنے کا حق، دھرتی پہ چلنے کا حق، ہم یہ حق لے کر رہیں گے۔ ان حقوق کا ہم استعمال کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے پرامن طریقے سے۔ تم اگر ہم پہ گولی چلاؤ گے تو قصور تمہارا ہوگا، ہمارے سینے حاضر ہوں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تشدد کی۔ یہاں وزیر اعلیٰ آئے تھے کراچی، آپ کو یاد ہے، 3 دن نسبتاً یہاں پہ قانون کی پاسداری کی گئی، لاکھوں کراچی والے باہر نکلے، سڑکوں پر آئے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتا نہیں ٹوٹا۔ پھر بربریت کی گئی، ہمیں جناح پارک جانے سے روکا گیا، وہاں سلاخیں لگائی گئی، لوگوں پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ اس ایک واقعے کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3-3.5 دن پرامن گزرے۔ اور آج بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہماری یہ مانگ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق ہمیں دیے جائیں، پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ ہم اپنی آئینی جنگ لڑیں گے، ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، ہم عدالتوں میں بھی لڑیں گے۔ اگرچہ عدالتوں پر آپ نے حملہ کیا ہے، عدالتوں کو آپ نے پامال کیا ہے، ہم عدالتی نظام کو بحال کریں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم ہر وہ بات کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 10 اپریل کو پشاور میں ایک وکیلوں کا بڑا جرگہ بلایا ہے۔ پورے پاکستان سے قانون دان وہاں اکٹھے ہوں گے، وہاں ہم سوچیں گے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے، قانون کے ذریعے اور سڑکوں پہ۔ پہلے بھی آپ جانتے ہیں مشرف کا مقابلہ ہم نے کیا تھا لائرز موومنٹ کے ذریعے۔ ہم 2 سال 2.5 سال سڑکوں پہ رہے، ہم عدالتوں میں نہیں گئے، ہم نے اپنی آواز بلند کی، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ایک ڈکٹیٹر کو ہم نے پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آج پھر ہم ایسا ہی کریں گے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کریں گے۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے، آپ کے مستقبل، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم رضا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں